अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। हमारे साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन हैं इस वक्त मौजूद, और ये सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे आज। अली वज़ीर जो MNA हैं उनको ज़मानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मानत दी है बिलाखिर उनको, तो हम मंजूर पश्तीन से बात करेंगे कि इस जो उनको ये सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिली है इससे उनका इस निज़ाम पर किस हद तक एतमाद, कम से कम अदलिया के निज़ाम पर एतमाद क्या बहाल हुआ है कि नहीं, और इसके अलावा जो इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और जब TTP से जब डायलॉग हो रहे हैं, ये भी ज़रा पूछते हैं कि ये क्या इम्कानात मंजूर पश्तीन देख रहे हैं, PTM क्या देख रही है। सबसे पहले तो शुक्रिया मंजूर पश्तीन साहब हमसे बात करने का। आपका भी, आप तो हमेशा आप हक की आवाज़ रहे हैं, आपका भी शुक्रिया है। अच्छा, मंजूर पश्तीन साहब ये बताइएगा कि अब अगर आप देखें कि ये कुछ अरसे से ये जो अली वज़ीर का 1 साल होने वाला था, 16 दिसंबर को 1 साल हो जाता, इनकी ज़मानत में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? आज जिस तरह से प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा लड़ा उसमें तो उनके पास कोई चार्ज ही नज़र नहीं आ रहे थे कि इतना ज़्यादा उन्होंने वो इस केस में जजेस ने कहा कि एक आपकी नज़र में बुरा तकरीर करने वाला है, बाकी अच्छे तकरीर करने वाले हैं, तो ये क्या क्यों इतनी ताख़ीर हुई? तुर साहब, जैसा आप वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट रूम में, सरकारी वकील के साथ बात करने के लिए भी कुछ नहीं था, न एविडेंस थे। इवन जजेस साहब खुद हैरान रह गए जब इस केस को देखा। आप खुद सोचे, 1 साल से वो जेल में पड़ा है और एक ऐसा आम बंदा नहीं जेल में पड़ा है, एक ऐसा बंदा जिसके घर में यानी यतीम है, विधवाएं हैं और शहीदों के बच्चे हैं जिसकी वो परवरिश कर रहे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है। वो MNA है पूरे एक इलाके के, वो एक तंजीम के, उन्होंने बताया कि शायद 17 लोग उनके घर के शहीद हैं। हाँ, उनके भाई, उनके वालिद। 17 लोग इस दहशतगर्दी के जंग में शहीद हो गए हैं। हर वक्त दहशतगर्दों ने उसके घर पर हमले कर दिए हैं। हमेशा सफ़र हुआ है, हमेशा सफ़र हुआ है। स्टेट के पास रास्ता था कि उस पर शफकत का हाथ फेरें, एक शहरी की तरह उसको अगर इंसाफ नहीं दिला सकते, कम से कम उस पर शफकत तो करें। मगर यहाँ पर पश्तूनों का तकदीर इस रियासत के दफातर में यही लिखा गया है, इस फ़ौज के दफातर में यही लिखा है कि इसने और भी जलील होना है, और उसको पूरे 1 साल से जेल में रखा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में उसको ज़मानत मिल गई। उसका एक और भी केस है जिसमें वो चार्ज है, जेल में है। कल उसकी भी सुनवाई होगी सिंध में। उम्मीद रखते हैं उसमें भी रिहाई ज़मानत हो जाए, क्योंकि उसमें भी प्रेसिडेंट मौजूद है ऑलरेडी। तो इस तरह के फ़ैसलों से लोगों को खुशी होती है। इस तरह के फ़ैसले ही आइंदा में, यानी अगर इसका बरकरार रखे गए इस तरह के फ़ैसले, तो ही इस अदलिया के निज़ाम पर एतमाद बढ़ेगा। इसको मेंटेन करना है, इसको इसी तरह बरकरार रखना, इस तरह के फ़ैसलों को, जिसमें अवाम की नुमाइंदगी, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें लोगों को खुशी हो, यही एतमाद की बढ़ाने की। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि आपको कोई अपनों से ही शिकायत करेगा तो बजाय उसको आप अपनों को गले लगाएं, आप उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो ये क्यों अली वज़ीर साहब ये शिकायत अपनों में से किससे कर रहे थे, और ये क्या शिकायत है जो वो बार बार करते हैं, और वो इतनी तल्ख शिकायत क्यों करते हैं कि यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो जाते हैं? जी, हमें तो अपना नहीं समझा जा रहा है। अपना तो उनको समझा जाएगा जो हमले करेंगे, जो लोगों को शहीद करेंगे, जो रोड बंद करेंगे, जो तोड़ फोड़ करेंगे। अपने तो वो होते हैं, अपने तो जज साहब ने एक अच्छी कदम की तरफ इशारा किया कि असल में पूरा अवाम अपने हैं, सिर्फ पुरतशद्दुद लोग अपने नहीं होते हैं। तो मसला ये कि जब शिकायत हो गई, जब उन्होंने अपना इजहार कर दिया, इजहार पर पाबंदी है, यहाँ पर हमारे आने जाने पर पाबंदी है, हमारे जलसे जुलूस पर पाबंदी है, हमारे इवन इंसाफ देने में जब जहाँ तक उनका बस चले तो पाबंदी है कि ना दे कोई। तो वैसे ऐसे ही ये नारा नहीं लगता है कि दासंग आज़ादी दा, ये कैसी आज़ादी है? ये जो पर्सन नारा लगाते हैं, ये किससे आप आज़ादी मांगते हैं? इस मुल्क से या किसी और से आज़ादी मांगते हैं? इस मुल्क के जालिमों से, इनकी जालिम निज़ाम से, पेरिफ्रीज में सिक्योरिटी के नाम पर, वार ऑन टेरर के नाम पर जो एक्सेप्शंस बनाए गए हैं, जो वहाँ पर लाज बनाए गए हैं, जो वहाँ पर जुल्म जबर का एक रिवायत बन चुकी है, जिसमें लोग डॉलर कमा रहे हैं,
ان سے یہی لوگ آزادی مانگ رہے ہیں. یعنی کہ چلیں آپ نے یہ تو وضاحت کی کہ یہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ ریاست میں مخالف ہیں, کوئی ملک سے علیحدگی چاہتے ہیں, وہ باہر کی فنڈنگ کا الزام لگتا ہے, یہ سارے الزامات کا تو آپ نے وضاحت کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایسا کرتے تو ہم ڈرپوک نہیں ہیں, بڑے بولڈ لوگ ہیں, اوپنلی یہ کہہ دیتے. ہم نے پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حقوق مانگے اور ہمیں ملا کیا؟ جیل, شہید, زخمی, FIRs, بندشیں. یہی یہ اسٹیٹ کا رویہ ہے. یہ تو ایک بہت ہی کمزور ذہن کا مالک, انتہائی تنگ نظر انسان بھی نہیں کر سکتے, جو پورا اسٹیٹ جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے, وہ یہی کر رہا ہے. یہ ہم تسلسل ان کو تسلسل سے مار کرتے ہیں. پیرنگی دور میں جو ہمارے مشان سیاسی لوگوں کے ساتھ اور عام کے ساتھ رویا تھا, وہ آج تک جاری ہے. یہ جو آپ نے پہلے بھی بار بار کہا کہ ریاست کے خلاف, ان اداروں کے خلاف جو ڈالر کما رہے ہیں, اور ان کے خلاف آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ ان کی اس چیز کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی وزیر کا اتنا عرصہ ضمانت نہ ہونے میں بھی یہی لوگ اثر انداز ہو رہے تھے؟ بالکل. اس میں باجوہ کی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے, جو انہوں نے ایک میٹنگ میں پارلیمنٹرینز کے ساتھ کی تھی, جس کے پارلیمنٹرینز گواہ ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے. اب یہاں پر عدالت موجود ہے. باجوہ نے بہت ہی غیر قانونی کام کیا ہے. وہ باجوہ نہیں ہوتے, کوئی پرامن بندہ یا کوئی پشتون ہوتا تو اس پر عدالت کی بے حرمتی کی بھی چارجز لگتے, نفرت پھیلانے کی بھی چارجز لگتے, چونکہ وہ باجوہ ہے, جرنل ہے, تو اوپر ہے ان چیزوں سے, اس لیے. ورنہ تو انہوں نے بہت ہی نفرت انگیز اسٹیٹمنٹس دیے ہیں یہاں پر ہمیشہ پرامن جدوجہد کرنے والوں کی. اچھا, آپ نے جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک پارلیمنٹ سے بریفنگ کا آپ نے حوالہ دیا کہ اس میں یہ بات ہوئی ہے. اچھا, یہ بھی کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ جیسے کہ TTP سے اب مذاکرات کیے جا رہے ہیں, تو کیا ریاست نے ویسے مذاکرات کی دلچسپی PTM سے دکھائی ہے؟ آپ لوگوں سے کوئی رابطے کیے ہیں؟ نہیں جی, ہمارے ساتھ جب بھی مذاکرات کی رابطہ کیا گیا ہے تو ہم نے مذاکرات کا ویلکم پریس کانفرنس سے کیا ہے, اسلام آباد پریس کلب میں. اور آپ کو پتہ ہے اسی ویلکم کو بھی ان لوگوں نے کوریج نہیں دی. اتنا بلیک آؤٹ رہا, وہاں سے پتہ لگتا تھا کہ کتنی سنجیدگی ہے ان لوگوں میں. پھر جب ہمارے مذاکرات شروع ہوتے تھے تو بیچ میں PTM پر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا تھا, جس کے میرے ساتھ ثبوت ہیں. حملہ کر دیتے تو یہی سنجیدگی, غیر سنجیدگی ان لوگوں نے دکھائی ہے. اور ابھی بھی وقت ہے کہ وہ یہ لوگ آئیں اور جن لوگوں کو گھر اجاڑ دیے, جن لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہے, جو مطلب ان حالات سے دماغی طور پر مفلوج ہو چکے, ان کو انصاف دے, ان عدالتوں کو اور باقی اداروں کو چھوڑ دے کہ وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. یہاں پر جرنیلوں نے ریاست, وہ اپنے مزاج کو کہتے ہیں, اگر کوئی اس کے مزاج مخالف بات کرے تو وہ ریاست مخالف ہی قرار دیتے ہیں. یہ ریاست کسی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے, اس کے رولز ریگولیشن اس کے مطابق چلنا چاہیے, مزاج پر نہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ اگر TTP سے کوئی پاکستانی ریاست کوئی معاہدہ کرتی ہے اور ان کے لوگوں کو واپس آباد کاری کا موقع دیتی ہے جو سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں, تو کیا PTM اس کو قبول کرے گی؟ کیا اس کی سپورٹ کرے گی یا کیا مخالفت کرے گی؟ کیا کریں گے؟ PTM کا تصور امن کا تصور ہے. PTM کا تصور امن کا تصور ہے. امن انصاف کے ساتھ ہی آ سکتا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا. اسٹیٹ وہ بنائے, اس میں جو بھی پشتونوں کے ساتھ ظلم ہوئے, چاہے وہ فوجی ہے, چاہے طالبان ہے, چاہے سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, چاہے جو بھی, ان سب کے لیے ٹروتھ کمیشن بنے اور ٹروتھ کمیشن کے مطابق فیصلے ہو جائیں. ہمارا یہی موقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ امن کے نام پر ہمارے سرزمین پر جنگیں لائی گئی. اگر اس طرح کوئی بھی کوشش کی گئی کہ امن کے نام پر پشتون بیلٹ میں جنگیں لائی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے, بہت ہی اسٹرانگ مزاحمت کریں ہیں. یہ مزاحمت پر امن ہوگی یا
ہاں یہ مزاحمت پرامن ہوگی، پرامن طریقے سے ہمارا آئینی حق ہے رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ آف ایکسپریشن، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق کا استعمال کریں گے، وہ حق کی اجازت نہیں دیں گے جس طرح پرسوں جلسہ تھا، وہ نہ جانے دے رہے تھے نہ جلسہ، ہم نے اپنا حق چھین لیا، جلسہ بھی کیا اور وہاں پر گئے اپنے طریقے استعمال کیے، آئندہ بھی اگر وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو ہم مزاحمت کریں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک میں رہ رہے وہ ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو جو پی ٹی ایم کر رہے ہیں ان کو نہ سمجھنا شاید ان کے لیے بھی پھر ٹھیک نہ ہو، ان باتوں کو سمجھنے میں سب کا خیر ہے، سب کا امن ہے۔ آپ وزیر اعظم عمران خان سے کوئی بات، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک کے وزیر اعظم تو ہیں، وہ آئینی طور پر تو چیف ایگزیکٹو ہیں، باقی تو وہ اس کو بس اتنا ہی کہتے ہیں ہم کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہی رہنا چاہیے، وہ مطلب کسی کے پریشر میں نہ آیا، اور دوسری بات 2-3 بار انہوں نے پشتونوں کو دہشت گردی سے تشبیہ دی، گویا کہ پشتون دہشت گرد ہیں، انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ یہ ریئیکشنر پشتونوں نے دیا ہے امریکن حملے کے بعد، پشتون پرامن لوگ ہیں اور امن کے لیے چیخ رہے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ان جرنیلوں کے ریکارڈز خود بیانات ریکارڈز پر موجود ہیں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہم نے ٹریننگز دی ہے کرنل امام کے، باقی وغیرہ کے سپیچز میں سینڈ کروں گا اگر کوئی سننا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس سے پہلے ہم سے بات کی تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو دوسرے دن آپ لوگوں کو بلا کر آپ لوگوں کے مطالبات پورے کروں گا۔ خان صاحب 2 دن چھوڑو، 2 سال بھی چھوڑو، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے، لوگ آپ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلو پورا نہیں کر سکتے، سننا تو چاہیے تھا، پورا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ہی کے دور میں خڑ کمر سے لے کر آج تک ظلم اور جبر اور تشدد ہم پر ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے، مزید واقعات بڑھ رہے ہیں، یہی ہے کہ وہ ان باتوں پر بھی سوچے جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ منظور پشتین صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے منظور پشتین، پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ، اور انہوں نے آج پھر سے ریاست کو اور وزیر عمران خان کو یہ کہا ہے کہ آپ بات کریں اور ہمارے علاقوں میں جو امن سو کال معاہدے ہیں ان کے نام پر دوبارہ سے ملٹرائزیشن کی کوشش مت کریں، اور وہاں پر عسکریت پسندوں کی واپسی کی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ریاست اس پر کیا سوچتی ہے۔ علی وزیر کے آج کے مقدمے میں تو ضمانت سپریم کورٹ نے دے دی ہے، لیکن ابھی بھی علی وزیر شاید رہا نہیں ہوں گے، کل ایک اور مقدمہ رہتا ہے جس میں ان کی ضمانت باقی ہے، اگر وہ کل اس میں بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو پھر وہ جیل سے رہا ہو سکیں گے۔ اسد طور انسنسرڈ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔